حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو سپہ سالار بنایا گیا تھا شام کے علاقوں کا، تو فوراً حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اپنی جنگی تدبیریں جو داؤ تھے وہ تبدیل کیے، کیونکہ ہر ایک کا اپنا تجربہ ہوتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید کا تجربہ اپنا تھا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا تجربہ اس سے تبدیل تھا، تو انہوں نے اپنے تجربات کو استعمال کیا اور کچھ ہی وقت کے اندر سارے علاقے فتح کرتے کرتے آ کر فلسطین بیت المقدس تک پہنچے اور فلسطین کے اوپر جو محاصرہ اپنا تنگ کر لیا۔ یہاں تک تو اب تک تو عیسائیوں کو اتنی مغروری تھی، اتنا غرور اور تکبر تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ کوئی بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، لیکن جب کچھ ہی زمانے کے اندر جلدی سے اتنے علاقے فتح ہوئے تو آہستہ آہستہ اب ان کے غبارے سے بھی ہوا نکل گئی۔ جب فلسطین کا گھیرا تنگ ہوا، بیت المقدس کے قریب پہنچے، تو پھر انہوں نے ایک پیغام بھیجا کہ ابو عبیدہ بن جراح سپہ سالار، آپ کو ہم پیغام دیتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ صلح کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن صلح ہم آپ کے ساتھ نہیں کریں گے، صلح آپ کا جو خلیفہ امیر المومنین ہے عمر بن خطاب، اس کو آپ بلا لیں، انہی کے ساتھ براہ راست ہم مذاکرات کریں گے اور صلح کریں گے، آپ کے ساتھ صلح کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ نے بھی دیکھا کہ اتنا زمانہ ہوا ہے، تقریباً 2 سال کا زمانہ گزر گیا ہے، مسلسل جنگیں، تو فوجی بھی بڑے تھک ٹوٹ کر جو رہ گئے ہیں اور جانی مالی نقصانات بھی ہو رہے ہیں، کیوں نہ ان کے ساتھ صلح کیا جائے۔ تو فوراً حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے ایک خط لکھا امیر المومنین کی طرف، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، کہ اب عیسائی لوگ مفاہمت کے لیے کچھ آمادہ ہو چکے ہیں، لیکن یہ مفاہمت صرف آپ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، کسی اور کے ساتھ مفاہمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو امیر المومنین نے فوراً مسجد نبوی کے اندر جو شورا کی کمیٹی تھی ان کے ساتھ مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے، مجھے جانا چاہیے یا کہ نہیں جانا چاہیے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے تو صاف انکار کر دیا، امیر المومنین یہ عیسائیوں کے اوپر جو ان 2 سالوں کے اندر مصیبت پڑی ہے اور شکست در شکست ان کو پڑی ہے، اسی وجہ سے آپ کے خلاف ان کے جو نظریات ہیں ان کے ذہن صاف نہیں ہے، آپ کے ایک سے ایک دشمن وہاں پر موجود ہیں، اگر آپ جائیں گے تو آپ کی جان کو خطرہ ہے، اسی وجہ سے کسی بھی صورت میں آپ نہ جائیں اور واپس پیغام بھیج دیں کہ اپنا محاصرہ تنگ رکھو تاکہ یہ تنگ ہو کر خود بخود نکل جائیں اور ان کے ساتھ کسی بھی قسم کی صلح اور مصالحت نہیں کرنی۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا کہ آپ کا رعب، آپ کی سطوت کفار کے اوپر اتنی مضبوط ہو چکی ہے کہ کسی کے اندر یہ جرت نہیں ہے کہ آپ کا سامنا کر سکے، آپ کے سامنے آ سکے، اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ جائیں اور ایک نئی تازہ وہاں سے خبرچار بھی لیں کہ کیا صورتحال ہے، اور ساتھ ساتھ جو صلح بھی معاہدہ بھی کر کے آئیں تاکہ جنگوں سے کچھ نہ کچھ جو ہے جان چھوٹ جائے اور جانی مالی نقصان سے ہم بچ سکیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کو مقدم کیا، اسی رائے کو پسند کیا اور فوراً نکل پڑے۔ جا کر جب فلسطین کے قریب پہنچے تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور دوسرے بڑے بڑے جو فوجی سرداران تھے ان کو پتہ چلا کہ امیر المومنین آ رہے ہیں، تو بڑے دبدبے کے ساتھ اور بڑے ایک پروگرام کے ساتھ وہاں سے فلسطین سے نکل کر آئے استقبال کے لیے۔ حضرت عمر بن خطاب نے جب دیکھا کہ بڑے بڑے سپہ سالار، ان کے کپڑے بھی بہترین، ان کی سواریاں بھی بہترین اور مضبوط قسم کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہیں پر ناراض ہو گئے، فرمایا کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ حضور علیہ السلام کی بتائی ہوئی جو تہذیب تمدن وہ 2 سال کے اندر تم بھلا بیٹھے، صرف 2 سال تمہارا اختلاط ہوا ہے اجمیوں کے ساتھ، تو تم نے اپنا اڑنا بچھونا سب کچھ اجمیوں کو ہی جو رواج تھے، رسومات تھے، ان کے مطابق بنا لیا ہے۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں تمہارا کیا حال ہوتا تھا تمہیں معلوم نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہوتا تھا، چلانے کے لیے ہتھیار نہیں ہوتے تھے تمہارے پاس، اور آج تم سپہ سالار بنے ہو تو اتنے بہترین قسم کے عمدہ لباس تم نے زیب تن کیے ہوئے ہیں۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ ظاہر بات ہے یہ بھی تو ایک پائے کے صحابی تھے،
تو انہوں نے حضرت عمر کی ناراضگی کو سمجھ کر جواب دیا، فرمایا کہ امیر المومنین، ہم نے یہ جو بہترین قسم کے جو مضبوط قسم کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، یہ کپڑے خالی شو شا کے لیے یا رنگا رنگی ایک ڈیزائن کے لیے نہیں پہنے ہوئے، ان کے اندر ہمارے ہتھیار چھپائے ہوئے ہیں، اور کمزور کپڑے پہنتے ہیں تو ہتھیاروں کی وجہ سے وہ ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں، اس لیے ہم نے یہ مضبوط لباس زیب تن کیے ہیں تاکہ ہم اپنے جنگی آلات کو، ہتھیاروں کو ان کے اندر چھپا سکیں، اسی لیے ہم نے یہ لباس پہنے ہوئے